لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج جن خوش نصیب حفاظ کرام نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے، ان تمام کے لیے، ان کے والدین، ان کے اساتذہ کے لیے یوم مسرت بھی ہے، یوم خوشی بھی ہے، اور حمد و ثنا کا دن بھی ہے۔ حافظ ہونے والے کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں، یہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور جس جگہ پہ حفظ قرآن کا نظام ہوتا ہے، جہاں اللہ کا کلام فجر کے پہلے سے لے کر رات کے اندھیرے تک جہاں کلام الہی اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ جگہ بھی نورانی ہو جاتی ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ہمیں آپ کو اس جگہ کی نورانیت کا اندازہ نہ ہو، لیکن وہ جگہ بڑی بابرکت ہو جاتی ہے۔ یہ ادارہ جس کو میں شروع سے جانتا ہوں، جس وقت یہاں چند بچے تھے شروع میں، جبکہ یہ عمارتیں نہیں تھیں، ایک چھوٹا سا پرانا سا گھر تھا، وہاں ہم سب کے محبوب نظر محترم حافظ اشرف رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے تھے۔ اس وقت کو سوچتا ہوں اور ابھی قرآن کی برکتوں کو دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی جگہ پر کیسا نورانی ماحول، نورانی عمارتیں اللہ نے بنائی۔ محترم اشرف مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے باذوق انسان تھے، ان کا ذوق بڑا حسین تھا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، بچوں کے نکھارنے، بچوں کے بنانے، بچوں میں بیداری لانے، ان کی سوچ، ان کی فکر میں بلندی لانے کا ان کا ایک عجیب مزاج تھا۔ اور وہی چیزیں ہیں جس کی بنا پہ یہ ادارہ ترقی کرتا گیا۔ جب اچانک مولانا مرحوم اچانک دنیا سے رخصت ہو گئے تو ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں پر ایک عجیب سا غم طاری ہوا، اور ادارے کے تعلق سے کچھ سوالات بھی ذہن میں آئے کہ یا اللہ، اب اس ادارے کا کیا ہوگا؟ لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کی نسبت ہے، اللہ سے تعلق ہے، تو ان کے سب سے چھوٹے صاحبزادے جو کم عمر تھے اور ہیں، حافظ عبد الرحمن، ان کے کندھوں پر اس پورے مدرسے کا بوجھ ڈالا گیا تو اور تعجب ہوا۔ لیکن الحمدللہ ان کے بڑے صاحبزادے حافظ احمد صاحب، قاری اختر صاحب اور ان کے بڑے چچا، ان لوگوں کی نگرانی میں الحمدللہ یہ ادارہ کام کرتا رہا۔ اور میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ میں بھی سال میں 2-3 دفعہ یہاں آتا ہوں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ یہ ادارہ روز بروز ترقی پر ہے۔ اور اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے جو خواب دیکھا تھا، مجھے امید ہے کہ ان کا خواب بہت جلد پورا ہو جائے گا۔ اور خاص طور پر میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ کسی بھی دینی کام کی کامیابی، کسی بھی دینی کام کی کامیابی، چاہے مسجد ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے مکتب ہو،
اس میں بڑی کامیابی کی ایک وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اکابر اور اپنے بڑوں سے تعلق رکھے۔ میں دیکھتا ہوں، جانتا ہوں کہ اطراف کے جو مدارس ہیں، ان مدارس کے بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کو یہاں بلایا جاتا ہے، اور کسی نہ کسی مناسبت سے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کے درمیان ان کی باتیں کرائی جاتی ہیں تاکہ ان بچوں میں بیداری آئے، ان کا شوق، ان کا ولولہ بڑھے۔ کسی نہ کسی نئے عنوان سے الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچے، ایک دو موقع پر ہمیں کچھ ایسا عنوان دیا گیا کہ میں نے سوچا کہ ان بچوں کے سامنے کیا بات کریں گے، مگر ماشاءاللہ بچوں نے بڑے ذوق سے سنا۔ میں یہ گفتگو صرف اس لیے کر رہا ہوں جو آپ حضرات اطراف سے، گاؤں کے باہر سے آئے ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ آج بھی الحمدللہ یہ ہمارے ادارے اپنے پورے جذب، پورے شوق کے ساتھ، پوری توانائی اور پوری قوت اور لگن کے ساتھ، اپنی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ آج یہ سارے ادارے کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ ادارے اسی طرح سے کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آج بہت سارے پھونک چل رہے ہیں لیکن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا۔ اس بنا پر میں اس بات کی خوشی ظاہر کر رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ ادارہ بھی ترقی پر ہے، مزید ان حضرات کی ترقیات ہوتی رہیں گی۔ ایک خوش آئند بات بتاؤں کہ یہاں جو بچے حافظ ہوتے ہیں تو ایک پارہ حفظ ہو جانے کے بعد یہاں کے اساتذہ تو سنتے ہی ہیں، مگر لندن میں بیٹھے ہوئے قاری اختر جو حفظ قرآن کے بڑے ماہر سمجھے جاتے اور بہت نوک و پلک کے واقف ہیں، وہ جب تک آن لائن وہ بچے کا ایک پارہ نہیں سنتے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جہاں بچوں کی تنبیہ ہوتی ہے وہیں اساتذہ سے بھی باز پرس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ یہ ادارہ بڑی ترقی پر ہے۔ ہماری تمام بڑوں کی، علماء کی دعائیں ہیں اور اکابر کی نگاہیں اس ادارے پر ہیں۔ جتنے بڑے مدرسے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب خوب قبول فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ یہ گفتگو صرف میں نے اس لیے کی ہے اپنی ذمہ داری، اپنی دیانت سمجھتے ہوئے کہ آپ کی رقم اور آپ کی محبت جو لگ رہی ہے اس ادارے کو، وہ بیکار نہیں بلکہ کارآمد اور بہت مفید ہے۔ اب اس کے بعد حضرت اقدس عارف باللہ شیخ طریقت دامت برکاتہم جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں، یوں کہنا چاہیے کہ یہ گھر پہ مقیم کم رہتے ہیں اور مسافر زیادہ رہتے ہیں، ہمیشہ سفر در سفر، سفر در سفر، اور کبھی بھی میں نے سفر میں ان پر کوئی تھکاوٹ نہیں دیکھی۔ یہ من جانب اللہ کی طرف سے دین کی خدمت کے لیے حضرت مولانا حضرت اقدس پیر طریقت مولانا صلاح الدین صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم، پورے سال ان کا سفر رہتا ہے۔ میں حیران رہتا ہوں کہ اتنا سفر کے باوجود جسم میں چہرے پر تازگی یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، لہٰذا ان کا دیکھنا بھی ہماری روحانیت کا ذریعہ ہے، ان کا سننا بھی ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کو صحت، عافیت، سلامتی کے ساتھ امت کے لیے سایہ رحمت بنا کر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اب ہم ہمارے مہمان خصوصی کی خدمت میں مؤدبانہ التماس کرتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے کلمات عالیہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں اور بعدہ دعا کے ذریعے ہمارے اس اجلاس کا اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا شکر احسان ہے کہ اللہ پاک نے آج اس ادارے کا سالانہ اختتامی جلسہ اور بچوں کی حفظ کی تکمیل منعقد فرمائی. اللہ رب العزت اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. رات و دن شب و روز محنت کرنے والے طلبہ عزیز کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے. اور وہ بوڑھے ماں باپ جن کے چہرے کی جھریاں اور پیروں کی پھٹی ایڑیاں ان بچوں کے خاطر ان بچوں کے خاطر دعائیں کر کر کے جو تھکے ہیں، اور نہ جانے کتنی مرتبہ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں جب ان معصوم بچوں نے یہ کہا ابو ہم سے نہیں پڑھا جا سکتا، ہمارے لیے یاد کرنا بہت مشکل ہے، استاذ بھی ناراض ہوتے ہیں، درسگاہ سے باہر نکال دیا جاتا ہے، اور اب میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے کسی کام میں لگا دو. تو بچے تو یہ کہہ کے بات ختم کر دیتے تھے، لیکن ماں باپ کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ سجدوں میں گر گر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، صدقہ نکالتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے. میرے پیارے اللہ، یہی تو ہمارا سرمایہ ہے، یہی بچے تو آخرت کا ہماری جنت کا ٹکٹ ہیں. اگر یہ انکار کریں گے تو ہمیں جنت میں لے جانے والا کون ہوگا؟ تو نہ جانے کتنے ٹوٹے ہوئے دل سے ان والدین نے ان بچوں کے لیے دعائیں کی. آج وہ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں، اور اللہ پاک نے آج ان بچوں کی حفظ کی تکمیل پر ان تمام کو دنیا میں نقد صلہ دے دیا. نقد اللہ پاک نے بدلہ دے دیا کہ خوش ہو جاؤ. اور جس طرح آج تم خوش ہوئے ہو، اور آج جس طرح آج تمہارے بچوں کا جلسہ ہوا اور ان کے سر پر تاج لپیٹے گئے اور پگڑیاں باندھی گئیں، ایک جلسہ قیامت کے دن میدان محشر میں ہوگا، جہاں ان کے ماں باپ کو بہت قیمتی ممبروں پہ بٹھایا جائے گا اور ان کے سروں پہ تاج رکھا جائے گا. اصل تو خوشی کا دن وہ ہوگا. اللہ رب العزت بے انتہا قبول فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی. اللہ پاک فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. دیکھیے الفاظ کتنے بھاری بھرکم فرمائے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بہت بھاری بھرکم صیغے ہیں. ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لہٰذا دنیا میں جو طاقتیں، جو حکومتیں، جو ادارے، جو تنظیمیں ان اداروں کو ختم کرنے کی اور بند کرنے کے خواب دیکھتے ہیں، وہ بیوقوفوں کی دنیا میں رہتے ہیں. وہ بیوقوفوں کی دنیا میں رہتے ہیں. جس قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا. میں اپنے سبق کے طور پر اس طرح کی مجلس میں ایک بات سنایا کرتا ہوں. فرض کریں، یہ سوچیں کہ ایک والد کسی کمپنی میں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، روزانہ سائیکل چلا کے دور دراز کا سفر کر کے وہ جاتے ہیں، وقت پر پہنچتے ہیں اور امانت داری کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو فیکٹری کا جو بوڑھا مالک ہے وہ اپنے جوان بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا یہ جو ہمارا لیبر ہے نا، جو سائیکل چلا کے آتا ہے، یہ روز اول سے ہمارا مزدور ہے، ہمارے ہاں کام کرتا ہے. اب وہ بھی بوڑھا ہو گیا اور اس کی وفاداری بہت مثالی ہے. وقت سے پہلے آتا ہے اور وقت کے بعد جاتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا اور وقت کو پورا نبھاتا ہے. میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس کا اعزاز کریں، اس کے سر میں پھولوں کی مالا ڈالیں، اس کو مٹھائی کا ہدیہ پیش کریں، کچھ کیش پیش کریں، اس غریب کا دل خوش ہو جائے. تو بیٹا کہتا ابا جو آپ کا حکم ہے ہم کریں گے، کل یہ کام کر لو. دوسرے دن سارے ورکرز کو جمع کیا جاتا ہے ایک ہال میں، اور سارے آفیسرز آتے ہیں، فیکٹری کے مالک بھی آتے ہیں. اس غریب آدمی کو اسی وقت جب وہ سائیکل اسٹینڈ پہ کھڑی کر کے باہر نکلتا ہے، جب آتا ہے آفس کے اندر، تو اس کو آفس میں بلایا جاتا ہے، اس کے گلے میں پھولوں کی مالا ڈالی جاتی ہے، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ دیا جاتا ہے، اور 1,00,000 روپے کا چیک اس کے ہاتھ میں حوالہ کیا جاتا ہے، اور کہا کہ آپ نے جو ہماری فیکٹری کے ساتھ، کمپنی کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے، یہ ہم ایک چھوٹا سا حقیر سا تحفہ آپ کو پیش کر رہے ہیں. اس کے آنکھوں میں تو آنسو آ جاتے ہیں کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ 1,00,000 روپے کا مجھے چیک ملے گا. خیر وہ تشکر کے جذبات کے ساتھ وہاں سے نکلتا ہے، اور آج کا دوپہر کا کھانا بھی اس سے نہیں کھایا جاتا. وہ سائیکل چلا کے پھر گھر جاتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا دیکھو پیاری، میرے اللہ پاک نے مجھ پہ کرم فرمایا، 1,00,000 روپے کا چیک مجھے کمپنی والوں نے دیا ہے، یہ میرے اللہ کا کرم ہے. بیوی نے بھی کبھی نہیں دیکھا 1,00,000 روپے کا چیک کیسا ہوتا ہے. وہ بھی دیکھتی ہے، چومتی ہے، سر پہ رکھتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. پھر شوہر کہتا ہے کہ دیکھو
اس کو سنبھال کے رکھو، کل میں اس کو بینک میں جمع کراؤں گا اور کل یا پرسوں اس کو کیش کرا کے لاؤں گا۔ اب وہ اس چیک کو ایک لفافے میں رکھتی ہے جس کی قیمت 4 آنے 8 آنے ہوتی ہے، پھر اس کو پنی کی تھیلی میں لپیٹتی ہے، اس کی قیمت بھی تقریباً ایسی ہوتی ہے، پھر 200-300 روپے کے ہینڈ پرس میں رکھتی ہے، پھر اس کو الماری میں رکھ کر تالا لگا کے چابی کی حفاظت دل و جان سے کرتی ہے۔ اصل تو وہ کس کی حفاظت کر رہی ہے؟ 1 لاکھ روپے کی چیک کی، لیکن چیک کے ساتھ ساتھ اس انویلپ اور لفافے کی بھی حفاظت ہو رہی ہے جس کی قیمت 4 آنے 8 آنے ہے، اس پنی کی تھیلے کی بھی حفاظت ہو رہی ہے جو اسی طرح کی قیمت رکھتی ہے، اور اس 200-300 روپے کے ہینڈ پرس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، کس کے طفیل؟ چیک کے طفیل۔ تو اصل اللہ پاک نے حفاظت کی ذمہ داری تو قرآن پاک کے لیے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اصل حفاظت کی ذمہ داری تو قرآن پاک کے لیے اللہ پاک نے، لیکن قرآن پاک جو بچہ حفظ کرتا ہے اللہ پاک اس کی سینے کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اس قرآن پاک کے طفیل، وہ سینہ جس جسم کا جز ہے اللہ اس جسم کی بھی حفاظت کرتے ہیں قرآن پاک کے طفیل۔ یہ جسم جس گھر کے اندر پل بڑھ کے بڑا ہوا ہے اللہ اس خاندان اس گھر کی بھی حفاظت کرتے ہیں قرآن پاک کے طفیل۔ وہ گھر جس بستی میں ہے اللہ پاک اس بستی کی بھی حفاظت کرتے ہیں اس قرآن پاک کے طفیل، چونکہ قرآن پاک کی حفاظت ان تمام سے وابستہ ہے۔ تو آپ نے صرف قرآن پاک حفظ کر کے اپنی ہی ذات کو محفوظ نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ضمناً نہ جانے کن کن کو محفوظ کر دیا اس قرآن پاک کے طفیل۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے آبرو کی حفاظت ہو، ہماری عزت کی حفاظت ہو، ہمارے گھر بار کاروبار کی حفاظت ہو، ہمارے خاندانوں کی حفاظت ہو، ہماری بستی اور محلے کوچوں کی حفاظت ہو، گلی کوچوں کی حفاظت ہو، ہمیں چاہیے ہم قرآن پاک کے حفظ کے نظام سے جڑ جائیں، قرآن پاک کی اشاعت کے نظام سے جڑ جائیں، تو اللہ رب العزت یہ برکتیں، یہ وعدے ان کے ساتھ بھی وابستہ فرما دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ پاک نے ان بچوں کو عطا فرمائی۔ یہ معصوم سے بچے جو 6 کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک دن میں تیار نہیں ہوئے، کسی کو 1 سال لگا، کسی کو 1.5 سال لگا، کسی کو کم و بیش 2-3 سال لگے، تب جا کر یہ بچے تیار ہوئے۔ آج اللہ پاک نے ان کے سینوں میں 7 زمین 7 آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی محفوظ فرمایا ہے۔ ان کی جیبوں کی تلاشی لیں تو شاید پھوٹی کوڑی ان کی جیب میں نہ نکلے، لیکن اللہ پاک نے وہ دولت ان کے سینوں میں رکھی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں، جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں۔ پیارے بچوں، 7 زمین 7 آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی سینے میں محفوظ کر کے اب گناہوں کی گلیوں میں گھومتے مت پھرنا، گلی کوچے اور بازاروں میں گھومتے مت پھرنا۔ اب کار والے اور بہار والے اور شوٹ بوٹ والے اور بنگلے والوں کو دیکھ کے رال مت ٹپکانا، اللہ پاک نے وہ دولت آپ کو دی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں۔ اگرچہ اس وقت آپ کی جیب میں کچھ نہیں ہے، تھوڑی محنت اور کر لو، تھوڑا سا مجاہدہ اور کر لو، دنیا کے بڑے بڑے نعمت سے بھرے ہوئے دسترخوان آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لوگ قطار باندھ کے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن شرط انصاف یہ ہے نظر اللہ کی ذات پر ہو، مخلوق کے مال پہ نہ ہو جی، اور ان کے اعزاز پر نہ ہو، نظر اللہ کی ذات پر ہو، اخلاص کے ساتھ آگے بڑھیں، سلیقے کے ساتھ رہیں، اپنی پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اس میں تبدیلی نہ آنے دیں، یعنی بیکار تبدیلی، بال رکھیں ویسے جیسے سنت کے مطابق رکھے جاتے ہیں، وضاقتہ ایسی ہو جو عالمانہ شان کو درشاتی ہو، یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جو چاہے پہن لیا، جس طرح سے چاہے زندگی گزار لی، جہاں دیکھی بھلی صورت مچل بیٹھے کہ یہ لیں گے، اس طرح سے اپنی رال ٹپکا دی، نہیں، اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ، اپنے اکابر مشائخ کا زندگی کا نمونہ بن کے زندگی گزارے۔ جب آپ اپنی بستیوں میں جاؤ گے، لوگ چہرے میں لگی ہوئی 2 آنکھوں سے گویا دوربین لگا کے آپ کو دیکھیں گے، خود نماز نہیں پڑھتے ہوں گے لیکن آپ کو ضرور دیکھیں گے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، خود سلام نہیں کریں گے لیکن آپ کے سلام کا ضرور انتظار کریں گے، یہ ہمیں سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی سلام کا منتظر ہو تو اس کو سلام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ابتدا تو آپ کر ہی لیں تاکہ عزت بنی رہے۔ نیز آپ کون سے ہاتھ سے کھاتے ہیں، کس طرح سے کھاتے ہیں، کون سے ہاتھ سے ناک صاف کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہوئے کون سا پیر داخل کرتے ہیں، کون سا باہر نکالتے ہیں، ٹوائلٹ باتھ روم جاتے ہوئے کون سا پیر داخل کرتے ہیں، کون سا باہر نکالتے ہیں، کھانے پینے میں آپ کا انداز کیا ہے، وہ خوب اچھی طرح اندازہ لگاتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ لوگ ہم سے غافل ہیں، نہیں، آپ کے پیچھے تو جاسوس بن کے پڑے ہوں گے،
آپ کو ذلیل کریں گے، آپ کے ماں باپ کو تانا دیں گے، آپ کے اساتذہ کو تانا دیں گے، کیا سکھایا ہے انہوں نے، کیا سکھایا انہوں نے، اور ماں باپ نے کون سے راستے پہ ان کو لگایا، ان کو تو کھانے کا سلیقہ نہیں آتا، ان کو تو بولنے بیٹھنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ اس لیے پیارے بچوں، صرف آپ ایک فرد نہیں ہیں، بلکہ آپ کے کندھوں پر بہت ساری ذمہ داری ہیں۔ آپ اپنے ادارے کا نام روشن کریں، آپ اپنے اساتذہ کا نام روشن کریں، آپ اپنے والدین کا نام روشن کریں، جی آپ سلیقے کے ساتھ رہیں، ادب احترام کے ساتھ رہیں، آپ دین پر مضبوطی سے عمل کریں گے، اہتمام کریں گے اس کے بعد جو بات زبان سے کہیں گے لوگوں کے دل پہ اس کا اثر ہوگا، لوگوں کے دل پہ اس کا اثر ہوگا۔ اس لیے کہ بے عمل عالم جو ہوتا ہے اس کی بات کا اثر نہیں ہوتا، اس کی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ جو با عمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی باتوں میں تاثیر رکھتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو مؤثر بنائیں اور اپنی ثقافت کا خیال رکھیں، اپنے اسٹیٹس کا خیال رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ کھڑے کھڑے جہاں چاہے کھا لیا، جہاں چاہے پی لیا۔ میرا اصل وطن تو میرٹھ ہے، دیوبند سے قریب میں ایک گاؤں ہے دورالا، وہاں میرا وطن ہے۔ ترکیسر میں میری زندگی گزری اور آج بھی وہیں گزر رہی ہے۔ تو میں جب سال میں ایک مرتبہ چھٹی میں اپنے وطن جاتا تو بازار کا سودا سلف لینے کے لیے جب پہنچتا، والدہ بھیجتی، تو بہت سارے گاؤں کے لوگ جو محبت کرنے والے ہیں، جو سال میں ایک مرتبہ دیکھتے تھے، وہ سب آئیے، فروٹ والے بہت سی لاریاں لے کر کھڑے رہتے تھے، تشریف لائیے۔ پھر وہ کسی کیلے میں مسالہ لگا کر یہ سیب کاٹ کے پیش کرتے، میں کہ دیکھو آپ مجھے یہاں کھلانا چاہ رہے ہیں کہ جی نا، کہ نہیں میں بازار میں نہیں کھاتا، میں بازار میں بیٹھ کے اس طرح سے نہیں کھاتا، کہ بالکل نہیں، کہ اگر آپ کو مجھے کھلانا ہی ہے تو آپ مجھے دے دیجئے، میں گھر لے جا کے کھا لوں گا، لیکن یہاں تو میں نہیں کھا سکتا۔ تو میں نے اپنے اوپر قابو پایا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے راستوں میں چل رہے ہیں، جس طرح سے عوام الناس ہوتے ہیں اسی طرح ہم اپنے آپ کو جو چاہے کھا لیا، جس طرح سے چاہے قہقہے لگا دیے، جیسے چاہے محفلوں میں بیٹھ کر ہاتھ پہ ہاتھ مار کر باتیں کی۔ تو یہ ثقافت کے خلاف ہے، یہ وقار کے خلاف ہے۔ ہر چیز کا ایک وقار ہوتا ہے۔ جیسے ایک پولیس والا چوراہے پہ کھڑے کھڑے وہ ناچنے لگے تو یہ اس کے وقار کے خلاف ہے۔ اس کو تو چاہیے کہ وہ سنجیدہ رہے، اپنی آنکھوں میں رعب رکھے، اپنے سینے کو تان کے رہے، تاکہ لوگ اس کی بات کو سنیں، اس کی بات کو مانیں۔ وہ قانون کا محافظ ہے تو اس کا ایک اسٹیٹس ہے، اس کا ایک وقار ہے، اور ناچنا اور قہقہے لگانا اور ڈانس کرنا یہ اس کے وقار کے خلاف ہے۔ تو اسی طرح ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن، ایک دین کا رہبر، اس کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، اس کی ایک ثقافت ہوتی ہے، اس کا ایک وقار ہوتا ہے، اس کا پورا خیال رکھیں، اس کا پورا خیال رکھیں۔ نیز فون کا بے محابہ استعمال ہرگز نہیں، بالکل مناسب نہیں۔ انٹرنیٹ کا غلط استعمال بالکل مناسب نہیں۔ یہ ہماری روحانیت کو جلا کر رکھ دے گا، یہ خاک کر دے گا۔ نوجوان نسل جو آپ کے سامنے بیٹھے گی، آپ ان کے استاد ہوں گے، آپ ان کے امام ہوں گے، آپ ان کو واعظ و نصیحت کرنے والے، اور جمعہ کے دن ممبر رسول پہ بیٹھ کر آپ ان کو نصیحت کرنے والے ہوں گے، لیکن آپ فون کا بے محابہ استعمال کریں گے، انٹرنیٹ کا استعمال کریں گے۔ سارا مجموعہ بیٹھا ہوگا اور آپ واٹس ایپ دیکھ کے کہیں مسکرا رہے ہیں، کہیں دیکھ رہے ہیں، تو سارے لوگ یہ سمجھیں گے جیسے یہ ہیں، جیسے ہم ہیں ایسے یہ ہیں، ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، یہ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے جیسا ایک فرد سمجھیں گے، ہمارے وقار کا کوئی خیال نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی عزت کو سنبھال کے رکھیں، اپنی عزت کو سنبھال کے رکھیں، اور ان کا بالکل ناجائز استعمال نہ کریں۔ آج کے دور کے اندر بہت بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ ہم فون کے غلط استعمال سے بچیں۔ جو آدمی اس دور کے اندر فون کے غلط استعمال سے، اس کے منفی استعمال سے اپنے آپ کو بچا لے، وہ اللہ کا ولی ہے اس زمانے میں۔ کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا عوام، کیا خواص، کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا عورت، کیا مرد، سب کے سب اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ نماز سے پہلے بھی، نماز کے بعد بھی، سونے سے پہلے بھی، سونے کے بعد بھی، سوتے سوتے اس کو دیکھتے ہیں، بلکہ دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں۔ یہ کئی مرتبہ منہ پہ گرتا ہے، اور اٹھنے کے بعد سب سے پہلے میسج دیکھتے ہیں۔ اس لیے آج کے دور کا ایک مجاہدہ یہ ہے کہ چند گھنٹے دن میں ہم اپنے موبائل کو آف کرنا سیکھ جائیں، خاص طور سے ڈیٹا آف کرنا سیکھ جائیں۔ فون چاہے چالو رہے لیکن اس کا ڈیٹا آف رہے، اور اپنے آپ کو گروپوں میں مت جوڑو۔ بے محابہ اتنے سارے گروپ بن رہے ہیں اور آپ اس میں جڑے ہیں، ایسا لگتا ہے پیچھے ایڈمن کوئی شیطان بیٹھا ہوا ہے، 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی گروپ میں جاگتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی آن لائن رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شیطان اپنی نیابت دیتا ہے کہ اب میں ذرا کچھ آرام کر لوں، اب تو سنبھال۔ ہائے ہائے، کتنی بری بات ہے دوست۔ میرے کچھ دوست احباب نے مجھے اپنے گروپ میں جوڑا تھا، نکال دیا میں نے، اور پھر لکھ کے لگا دیا کہ بغیر اجازت کے ہرگز کوئی اپنے گروپ میں نہ جوڑے۔ ہم نے کسی کا قرض لے رکھا ہے، ہم نے کسی کا کھا رکھا ہے کہ ہم خواہ مخواہ کی ان کے جو ہے زر خرید بن کے رہیں؟
اور ان کی باتوں کا جواب دیں؟ بڑے بڑے اکابر مشائخ سے ثابت ہے کہ ان سے 99 سوال ایک مجلس میں کیے، صرف ایک سوال کا جواب دیا، باقی کسی سوال کا جواب نہیں دیا، منع کیا نہیں آتا، مجھے نہیں آتا۔ تو یہ کوئی ہماری انسلٹ ہو جائے گی ہم کسی کا جواب نہ دیں؟ کوئی شرعی مسئلہ ہے، کوئی دینی مسئلہ ہے، کوئی ایسا ہے اس کا جواب دیں، لیکن یہ لایا نہیں باتیں، بیکار کی باتیں گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں چل رہی ہیں۔ بہرحال فون کے ناجائز استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نیز اپنی ظاہری وضاحت بھی ایسی ہو جو صلاح سے میل کھاتی ہو۔ جوتے چپل بھی آپ کے دیکھے جائیں گے، آپ کیسے پہن رہے ہیں، آپ نے کون سا ٹی شرٹ اندر پہن رکھا ہے، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، لوگ اس پہ بھی نظر رکھتے ہیں۔ بہرحال مجموعی طور پر آپ اپنی ذات کی فکر کریں، اپنے اندر صفات پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ سے جرأت ایمانی مانگیں، شجاعت ایمانی مانگیں۔ میں آج کل بہت سے مدارس میں اپنے دوست احباب کو کہتا ہوں کہ ادب کے نام پر مدارس کے اندر بچوں کو بزدل بنا دیا گیا۔ بچے نے کچھ پوچھا، سامنے بولتا ہے، نیچے دیکھ، اب اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اب آئندہ کبھی وہ بول ہی نہیں سکتا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ٹرین کے اندر ایک ٹی ٹی ذرا اونچی آواز سے بولے تو اس کا پیشاب نکل جاتا ہے، یہ تھر تھر کانپتا ہے، ٹی ٹی کا جواب نہیں دے سکتا، پولیس کا تو کیا دے گا؟ تو ہم اپنے بچوں کو جری بنائیں، ہم اپنے بچوں کو باادب بنائیں، ہم اپنے بچوں کو صاف ستھری بات کہنے کا موقع دیں۔ لیکن کئی مرتبہ اساتذہ اپنی انا پہ بہت بھاری چوٹ سمجھتے ہیں کہ بچے ہمارے سامنے کیوں بول رہے ہیں؟ ارے وہ کیا بول رہے ہیں، وہ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ تو دیکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طالب علم تو باعزت ہے، طالب علم تو متواضع ہے، استاد ہی متکبر ہے، اسی کو اپنے سامنے بولتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، یہ اپنے تکبر کے مقام پر ہے، اسی کی اصلاح نہیں ہوئی۔ اس لیے طلبہ کرام کو صاف بات کہنے کا موقع دینا چاہیے، بلکہ ہفتے میں ایک دن، خاص طور سے جمعرات کے دن، اس لیے کہ جمعرات وہ دن ہے اس کی خوشی طلبہ کو جمعہ سے زیادہ ہوتی، اور خاص طور سے جمعرات کی شام، اس لیے کہ آج کے دن آئندہ کل نہ پڑھنے کا پختہ یقین ہوتا ہے، خوشی اس بات کی ہوتی۔ اور جمعہ کے دن اس لیے خوشی نہیں ہوتی کہ جمعہ کے دن تو شام کو ہی پڑھنے جانا ہے۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو قریق رحمت فرمائے، جس زمانے میں ڈابل میں پڑھتے تھے اس زمانے میں جواہر لال نہرو کا انتقال ہوا، تو جامعہ میں چھٹی ہوئی ایک دن، اب شام کو مغرب بعد پڑھنے کے لیے بچے جا رہے تھے، تو چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں بات کر رہے، ابو جواہر لال نہرو دروز مرے تو کتلو ہارو، ایسا جواہر لال نہرو روزانہ مرے تو کتنا اچھا ہے، ایک دن کی چھٹی ہوگی۔ طلبہ کو چھٹی کا دن بہت پسند ہوتا ہے، تو جب چھٹی کا دن پسند ہے تو اس دن ان بچوں کو سبق یاد کرنے سنانے کی طرف توجہ نہیں جاتی، بلکہ اس دن وہ کچھ سننے کے موڈ میں ہوتے ہیں، تو اس دن کچھ پیارے لطیفے سنائیں جس میں کچھ نہ کچھ سبق ہو، کچھ واقعات سنائیں، کچھ تجربے کی باتیں سنائیں۔ ہمارے ابتدائی اساتذہ کرام کا معمول یہ تھا، ہفتے بھر کا پورا سبق جو ہوتا تھا عالمیت کے درجے کا پورا سبق جمعرات کے اس کا دور رکھتے تھے، اور کیف متفق سنتے، آپ سناؤ، آپ سناؤ، آپ سناؤ، آپ سناؤ، اور 10-15 منٹ سنائیں، اس کے بعد کہ چلو ایک دوسرے کو سنا دو۔ کیف متفق اس لیے سنتے تھے کہ اگر ایک طرف سے ہی سنیں تو سب کو یقین ہوتا تھا وہ انہی کا سنیں گے، اور مجھ تک باری آتے آتے تو وقت ہی ختم ہو جائے گا، اس لیے کیف متفق سنتے تھے تاکہ تمام الرٹ رہیں۔ اس کے بعد کہتے آپس میں سناؤ، اور اس کے بعد 10 منٹ پھر کوئی نصیحت کرتے تھے، تربیت فرماتے تھے، دیکھو جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی سنتیں یہ ہیں، اس طرح سے رہو، ایسے رہو، ایسے رہو، اور اپنی زندگی کی جو ہے واقعات اور کچھ ایسی چیزیں، ایسی مثالیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی تھی۔ اس کے بعد آخر میں جب 5 منٹ بچتی تھی تو آئندہ کل کے لیے یعنی ہفتے کے دن کے لیے سبق پڑھا دیتے تھے، نقصان بھی کچھ نہیں ہوا اور فائدہ ہی فائدہ ہو گیا۔ ایک انداز تھا ان کا اس طرح سے جو ہے بچوں کو پڑھانے کا اور ان کو سمجھانے کا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ تربیت نام کی چیز نہیں رہی، تربیت نام کی چیز نہیں رہی، اور اوپر سے پھر اعتراض کرتے مہتم صاحب نے نصاب اتنا زیادہ دے رکھا ہے۔ ارے بھائی نصاب زیادہ دے رکھا ہے تو اس کا حل بھی تو ہے، آپ مذاکرہ کریں، آپس میں معاملہ کریں، یا کسی بڑے سے مشورہ کریں۔ یہ تو ہر دور کے اندر نصاب رہا ہے، نصاب تو ہر دور میں پورے کرنے رہے ہیں۔ بلکہ بعض استاد تو یہ بھی کہتے ہیں بھائی ہم اگر چھٹی کریں تو محتم صاحب ہماری تنخواہ کاٹ لیتے ہیں، لیکن ہمارا نصاب تو نہیں کاٹتے، نصاب تو پورا کرنا ہوتا ہے، تو نصاب کیوں نہیں کاٹتے؟ خیر یہ تو ان کا معاملہ اور محتم صاحب کا معاملہ ہے، یہ ایک غور طلب مسئلہ ہے۔ بہرحال ضرورت ہے اس بات کی ہم طلبہ کرام کی بہترین تربیت کریں۔ جی جب ہمارے طلبہ معاشرے میں جائیں تو لوگ پوچھتے ہو جائیں یہ کس کے چٹے ہوئے ہیں، کس نے ان پہ دھار لگائی ہے، کنہوں نے ان کی تربیت کی ہے، نوک پلک کس نے ان کی سنواری،
میرا ایک مرتبہ ساؤتھ انڈیا کی طرف ادھر کوکن کی طرف جانا ہوا ایک ادارے کے اندر. وہاں دیکھا اکثر و بیشتر طلباء 2 پلی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، جس کو قاسمی ٹوپی بھی کہتے ہیں. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ جیسے پہنتے تھے، جیسے حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم پہنتے ہیں، ایسی ٹوپی پہنے. تو میں نے پوچھا کہ یہ ٹوپی ان کے ڈریس کوڈ میں داخل ہے کہ نہیں؟ تو پھر اکثر بچے ایسی ٹوپی کیوں پہنتے ہیں؟ کہ اصل میں یہاں ایک استاذ ہے بہت متواضع، جی عارف باللہ، تو یہ طلبہ اکثر ان کی نقل کرتے ہیں. تو دیکھیے طلبہ کا مزاج نقل کرنے کا ہے. اگر ان کو کوئی اصل مل جائے تو پھر یہ کیوں نقل نہ کریں؟ اس لیے اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ معیاری بنے. اور یاد رکھیں حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، طالب علم کتاب سمجھے یا نہ سمجھے لیکن استاذ کو برابر سمجھتا ہے. استاذ ناشتہ کر کے آگے کہ نہیں آج خالہ جان نے ان کو ستایا تو نہیں ہے، آج خالہ جان کے ساتھ کچھ لڑائی تو نہیں ہو گئی. تو وہ کتاب سمجھے نہ سمجھے لیکن استاد کو برابر سمجھتے ہیں. اس لیے اساتذہ بھی ذرا الرٹ رہا کریں، الرٹ رہا کریں. بہرحال طلبہ عزیز نے قرآن پاک کو یاد کیا. یہ عاجز اساتذہ کرام کو، ان کے والدین کو، انتظامیہ کو اور ان بچوں پر خرچ کرنے والے، جان نچھاور کرنے والے، جذبات کی قربانی دینے والوں کو تمام کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہے. نیز پیارے طلبہ عزیز، ابھی تو آپ طوطے کی طرح رٹ کر حافظ قرآن بنے. ابھی آگے کے کئی مرحلے باقی ہیں. آپ حافظ قرآن کے ساتھ قاری قرآن بھی بنیں، آپ قاری قرآن کے ساتھ مفسر قرآن بھی بنیں، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ عامل بالقرآن بھی بنیں. نیز آپ اس کے ساتھ عاشق قرآن بنیں. قرآن پاک کو سینے سے لگائیں، جی اس کو اپنا وظیفہ بنائیں. میرے ایک متعلق ہیں بڑودہ شہر کے اندر، اس بچے نے کہا کہ حضرت میرے والد صاحب چھوٹے موٹے بلڈر ہیں اور میری والدہ لیڈیز جم چلاتی ہے، لیڈیز جم چلاتی ہے. رمضان آنے سے 2-3 دن پہلے والد صاحب والدہ کو کہتے ہیں دیکھو افطار کا، سحر کا، فروٹ سلاڈ کا، ہر چیز کا میں نے انتظام بہت حلال طریقے سے باہر سے کر دیا ہے، لہٰذا رمضان میں کچن کا دروازہ تمہیں نہیں کھولنا. جب میری والدہ کو انہوں نے اتنی سہولت دے رکھی ہے تو میری والدہ بھی پھر روزانہ ایک قرآن پاک تلاوت کرتی ہیں، مہینے کے 30 قرآن پاک. یہ میں کتاب میں پڑھی ہوئی بات نہیں سنا رہا، میں نے خود اس گھر کے اندر جا کے کھانا کھایا اور چائے پیے انہی کے ہاتھوں کے. تو آج کے اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں. میرے استاد محترم حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نرور کے تھے. ان کے والد بزرگوار یومیہ ایک قرآن پاک پڑھتے تھے، اور جس دن بستی میں کسی کا انتقال ہو جاتا اس دن 2، ایک اپنے لیے ایک اس کے لیے اصالِ ثواب. اور اللہ نے وقت میں ایسی برکت دی، ایک قرآن پاک روزانہ پڑھتے تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ گھر میں کرفیو لگا رہتا تھا کہ دیکھو دادو قرآن پڑھ رہے ہیں، شور مت کرو، ہنگامہ مت کرو. نہیں، سارے کام چلتے تھے. دوپہر میں قیلولہ بھی تھوڑی دیر کرتے، کھانا بھی کھاتے، شام کو عصر کے بعد بازار سے سودا بھی لا کے دیتے، اور برادران وطن ان کا آشیرواد لینے آتے، سر پہ ہاتھ پھرواتے، دعا دم کرواتے، تھوڑی دیر یہ بھی کام کرتے. ان سب کے ساتھ ایک قرآن پاک پورا کرتے تھے. جب معمول بن جاتا ہے تو اللہ پاک وقت میں برکت عطا فرماتے ہیں. اس حج میں ہمارے ساتھ سامنے کچھ مجمع بیٹھا ہوا تھا، VIP قسم کے لوگ تھے، اور وہ لوگ تھے جو ریپیٹر تھے، بار بار حج کرتے تھے. تو اس ساجد نے ان کے سامنے ایک مضمون بیان کیا، بھائی دیکھو اللہ رب العزت نے ہمیں بار بار حج کی توفیق عطا فرمائی ہے. تو انسان کا دستور یہ ہے کہ جب انسان مال کماتا ہے اور مال آنا شروع ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تبدیلی دکھتی ہے. مثلا گاڑی بدلتی ہے، گھڑی بدلتی ہے، فون بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، گھر بدلتا ہے، اور کئی دفعہ گھر والی بھی بدل جاتی ہے. یہ سب چینجز آتی ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا بھائی اللہ رب العزت نے ہمیں بار بار حج کی توفیق دی تو ہمارے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی تو آنی چاہیے. پہلے بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اب بھی پڑھتے ہیں، تو نمازوں میں کوئی فرق نہیں آیا. پہلے بھی اتنی زکوٰۃ دیتے جتنی پہلے دیتے تھے، صدقہ خیر خیرات کے ذریعے سے کوئی اضافہ نہیں کیا، معاملہ تو وہی کا وہی رہا. تو عہد کرے کہ ہم کچھ تبدیلی لے کر جائیں. پھر تحدیث نعمت کے طور پر اور تربیت کے لیے ساجد نے اپنا ایک عمل ان کے سامنے ذکر کیا. میں نے مکہ مکرمہ آتے کے ساتھ ہی اپنے اللہ سے ایک معاملہ کیا. رب کریم حج میں آنے سے پہلے، یہ اس سال کی بات، میں روزانہ 5 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، لیکن پیارے اللہ میں 10 پارے کیا کروں گا. وہ دن اور آج کا دن الحمدللہ اللہ پاک 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دیتے ہیں. سفر ہو، حضر ہو، زمین پر ہو، آسمان میں ہو، اپنے مقام پر ہو، کہیں بھی ہو، بیان ہو نہ ہو، الحمدللہ رات کو سونے سے پہلے اللہ پاک اپنے فضل سے 10 پارے پورے کروا دیتے ہیں.
جبکہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، ناظرہ خواہ ہوں. تو جب مجھ جیسا گیا گزرا آدمی یہ کر سکتا ہے، آپ جیسے حافظ قرآن، آپ جیسے عالم دین، آپ جیسے اللہ سے محبت تعلق رکھنے والے، آپ کیوں معمول نہیں بنا سکتے؟ تو ارادے کریں انشاءاللہ، تلاوت میں اضافہ کریں، جی اللہ کے رجوع میں اضافہ کریں، درود شریف میں اضافہ کریں، تسبیحات ذکر و اذکار میں اضافہ کریں، اللہ کے رجوع میں اضافہ کریں. کریں گے نا انشاءاللہ؟ کچھ کریں گے تو ہوگا، اور نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یاد رکھنا، کرنے کے لیے کچھ ترتیب بنانی پڑتی ہے، اور بربادی کے لیے کوئی ترتیب بنانے کی ضرورت نہیں. دیکھو، بریانی بنانے کے لیے اعلیٰ قسم کے چاول کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، بہترین گوشت خریدنا پڑتا ہے، بہترین مسالے خریدنے پڑتے ہیں، تب جا کے بریانی بنتی ہے. تو کتنی انرجی لگی. اسے برباد کرنا ہو، خراب کرنا ہو تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈھکن بند کر کے 2-5 گھنٹے رکھ دو، اپنے آپ بدبو آنی شروع ہو جائے گی. معلوم ہے کرنے کے لیے، بنانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، برباد کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تو ہم اپنی زندگی کو برباد نہ کریں، ہم اپنے آپ کو آباد کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام کو ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں، اور اللہ سے اللہ کی ذات کو مانگیں. میرے پیارے اللہ، زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، نہ جانے زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی. میرے پیارے اللہ، آپ ہمیں معاف کر دیجیے. اللہ جی، آپ ہمیں اپنا تعلق دے دیجیے، اللہ اپنا قرب دے دیجیے، اللہ اپنی محبت دے دیجیے. کتابوں کا مطالعہ کریں. افسوس کی بات ہے لوگوں نے کتابوں کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا. مطالعہ کرنا چھوڑ. بہت سی عورتوں نے یہ دیکھ کر کہ میرے شوہر تو 1-1 سال تک کسی کتاب کو نہیں اٹھاتے، یہ کونا گھرا ہوا ہے، یہ کباڑ خواہ کھڑا ہوا ہے، اور اپنے شوہر کا ذہن بنایا ان کتابوں کو مدرسے میں دے دو، ان کتاب کو کسی مسجد میں دے دو، اور باقاعدہ دلوا دی. وہ کتابیں جو ہر عالم کا زیور ہوتا ہے، جس کے ساتھ دل اٹکا ہوا ہوتا ہے. افسوس کی بات ہے وہ کتابیں جو ہے جمع کرا دی کہیں. یہ ماحول بنتا جا رہا ہے. اور جو اساتذہ کرام ہیں جو کتابیں پڑھاتے ہیں، ان کی بھی ایک مجبوری ہے کہ کل صبح جواب دینا ہے طلبہ کے سوال کا، اس لیے مطالعہ کر رہے ہیں. اور پھر پتہ چلتا ہے جب 2 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے کس کا ذوق مطالعہ کتنا ہے اور کتنی کتابیں پڑھی جاتی ہیں. کتابیں پڑھنے کا مزاج ہی نہیں رہا، صرف فون دیکھنے کا مزاج بنا ہوا. پڑھنے کا مزاج ختم، فون دیکھنے کا مزاج بنا ہوا. کیا عوام، کیا خواص، کیا چھوٹے، کیا بڑے، سب کے سب اس میں لگے ہوئے. پیارے طلبہ عزیز، 2 مہینے کی جو چھٹی ہونے جا رہی ہے کوئی معمولی وقت نہیں ہے، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے. 9-10 مہینے تک اساتذہ کرام، انتظامیہ رات دن محنت کر کے بچوں کو ایک لیول پر لے کر آتے ہیں. 2 مہینے میں جاتے ہیں بچے دھل دھلا کے آتے ہیں، ساری روحانت غائب، چہرے کا نور غائب، دل کا سکون غائب، سب کی سب چیزیں مٹ جاتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں. پھر اثر نو محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ کرے ارباب انتظام کچھ سر جوڑ کے بیٹھیں اور کچھ ایسا نظام بنائیں کہ بچوں کی اتنی لمبی چوڑی چھٹی نہ ہوا کرے، اتنی لمبی چوڑی چھٹی نہ ہوا کرے. اس لیے کہ آج مثلا چھٹی ہوگی، آج بچے شام کو گھر پہنچیں گے، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ یہ گھر میں چین سے بیٹھیں گے، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے، ماں باپ ان کو دیکھیں گے، ایک وقت کا کھانا اچھا سا بن جائے گا. اس کے بعد تو کون اور ہم کون، ماں ان کو ڈھونڈے گی. یہ پتہ نہیں کسی کے گھر میں گھسے ملیں گے، کسی کے ساتھ فون پہ گیم کھیلتے ہوئے ملیں گے. تلاش کرنا مشکل ہے. حالانکہ وہ ماں جو آپ کا انتظار کرتی ہے، کئی مرتبہ آپ کے بھائی بہن جو گھر میں ہیں وہ کہتے ہیں امی بریانی بناؤ، نہیں خبردار خاموش، میرا بچہ 2 دن کے بعد آنے والا ہے، جب وہ آئے گا اس وقت بناؤں گی. آپ کے خاطر اس نے اپنے جذبات کی قربانی دے رکھی ہے. لیکن اس ماں کو آپ جا کے ستاؤ گے، تکلیفیں دو گے. وہ سوچے گی کاش کے مدرسے رہتا تو زیادہ بہتر تھا. گھر آگے نہ نماز پڑھتا ہے، نہ وقت پہ اٹھتا ہے، اٹھا کے تھکتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنے اساتذہ کو، آپ نے اپنے انتظامیہ کو، سب کو بدنام کروا دیا. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اساتذہ نے آپ کو اٹھا کر سپروائزر کے ذریعے سے آپ کو بیدار کر کے آپ کو ایسا عادی بنا دیا کہ جب تک کوئی اٹھائے گا نہیں آپ اٹھیں گے نہیں. اب گھر یہاں سپروائزر کا خوف، محتم صاحب کا خوف، استاد کا خوف، وہاں کس چیز کا خوف نہیں. ماں کا کبھی خوف تھوڑی ہوتا ہے دل میں، وہ تو سب سے زیادہ کمزور ہستی ہوتی ہے. لہٰذا وہ اٹھا کے تھکتی ہیں اور پھر خود نماز پڑھنے کھڑی ہو جاتی ہے اور روتی ہے، میرے پیارے اللہ میں نے بچے کو تعلیم بنا کر بھیجا، حافظ قرآن بن چکا، یہ ابھی تک نماز کا عادی نہیں، کب عادی بنے گا؟ لوگ کیا کہیں گے اس کا بچہ حافظ ہے، حافظ ہو کر آئے اور یہ صف اول میں نماز نہیں پڑھتا. اس لیے پیارے بچوں، اپنے اساتذہ کی بدنامی سے بچنا اور اللہ سے بھیک مانگ کے جاؤ. میرے پیارے اللہ خود سے ہمیں نماز میں اٹھنے کا عادی بنائی، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائی.
والدہ کی خدمت کریں، والد صاحب کی خدمت کریں تاکہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں۔ دیکھو میرا وہ بچہ جو حافظ قرآن بن کر آیا، مدرسے سے آیا، فارغ ہو کر آیا، اللہ پاک نے اس کو کیسی سعادت دی، یہ میرے پیر دباتا ہے، میرے سر پہ تیل کی مالش کرتا ہے، وہ وہاں تک نہیں اٹھتا جب تک کہ میں سو نہ جاؤں، میرے اوپر کپڑا نہ ڈال دے، وہاں تک کہ میرے بستر سے نہیں اٹھتا۔ اللہ پاک نے اس کو کیسا سلیقہ دیا، کاش کہ میرے سارے بچے حافظ ہوتے، کاش کہ میرے سارے بچے عالم ہوتے۔ اس کو ایسا لگنا چاہیے، اس کو افسوس ہونا چاہیے کہ میں نے دوسرے بچوں کو کیوں نہیں بنایا، دیکھو یہ کتنا سعادت مند بنا۔ یہ کب ہوگا؟ جب کہ آپ اس قابل بنیں گے، جب کہ آپ اس قابل بنیں گے۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ جو حضرات دعا کر کے بیٹھے ہیں کہ جلسہ جلدی ختم ہو جائے، میں ان کو بشارت دیتا ہوں ان کی دعا قبول ہو چکی ہے، بس 5 منٹ میں اختتام ہونے والا ہے مجلس کا۔ تو پیارے بچوں، کتابوں کا مطالعہ کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں گے، مطالعے کے دوران ایسی ایسی باتیں آئیں گی، کئی مرتبہ ایک بات آدمی پڑھتا ہے زندگی سنور جاتی، زندگی سنور جاتی۔ کسی جگہ ایک مضمون لکھا تھا کہ جس بچے کا باپ مالدار ہو اس بچے کو کسی بات کی فکر نہیں ہوتی۔ بچہ کہتا ابا مٹھائی چاہیے، جی بیٹا لاتا ہوں۔ ابا مجھے سائیکل چاہیے، ہاں بیٹا شام تک آ جائے گی۔ ابا مجھے کھلونا چاہیے، جی بیٹا لاتا ہوں۔ اس لیے کہ بچے کا ابا مالدار ہے تو بچے کو کسی بات کی پریشانی نہیں ہے۔ آگے لکھنے والا لکھتا ہے میرا اور آپ کا ربا مالدار ہے۔ جیسے بچے کا ابا مالدار ہو تو بچے کو کسی بات کی غم نہیں ہو، کسی بات کا غم نہیں ہوتا، فکر نہیں ہوتی۔ میرا اور آپ کا ربا مالدار ہے، اس لیے ہمیں کس بات کا غم، ہمیں کس بات کی فکر؟ اس لیے ہمیں اپنے تعلق اپنے ربا سے بنا کے رکھنا چاہیے۔ اور یہ ایسی چیز ہے، ایسی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق جب یہ کھلتا ہے تو طبیعت جھوم جاتی۔ پڑوسی ملک پاکستان میں ایک چرسی نے ایک نوجوان سے کہا یار مجھے کچھ پیسے دے دو، بہت طلب آ رہی ہے، چرس پینا ہے۔ انا للہ، میں پیسے دوں اور میرے پیسے سے تو چرس پیے؟ یہ نہیں ہو سکتا، پیسے دیتا ہوں کھانے کے لیے، کھانا کھا لے۔ کہا یار کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور نے لے رکھی ہے، کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور نے لے رکھی ہے، وہ تو چرس کے پیسے دے دے۔ بات تو صحیح ہے، کھلانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، چرس پلانے کی، شراب پلانے کی تو نہیں لی۔ کہا تو چرس کے پیسے دے دے۔ کہا اس نے اس انداز سے کہا کہ میں دینے پہ مجبور ہو گیا۔ خیر اس نے مٹھی میں پیسے لیے اور ایک طرف کو چلنا شروع کیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا کہ دیکھوں یہ جاتا کہاں ہے اور کرتا کیا ہے۔ راستے میں ایک فنکشن ہال تھا، شادی خانہ تھا، اور وہ 2 حصوں میں تھا، بیچ میں سے روڈ گزر رہا تھا۔ ایک طرف مرد تھے، ایک طرف عورتیں تھیں۔ مردوں والے حصے میں، عورتوں والے حصے میں کھانا سپلائی کیا جا رہا تھا۔ مردوں والے حصے سے عورتوں کے حصے میں کھانا بھیجا جا رہا تھا۔ ایک نوجوان ایک ٹرے کے اندر بریانی بھر کے لے کے جا رہا تھا۔ ٹھوکر لگی اور گر گئی۔ اس نے وہ ٹرے جھاڑی، کپڑے جھاڑے اپنے، اور دوسری فریش بریانی لینے کے لیے گیا۔ اب یہ چرسی وہاں کھڑا تھا، اس نے سوچا اس بریانی کا جو حصہ زمین سے لگا ہوا ہے وہ تو استعمال کے قابل نہیں ہے، لیکن اوپر کا جو ڈھیر ہے یہ تو بالکل فریش ہے۔ وہیں بیٹھ گیا، آستین چڑھائی اور کھانا شروع کر دیا۔ کیا میں پیچھے کھڑا ہوا تھا، تھوڑی دیر میں اس نے پیچھے دیکھا، میری نظر اس سے چار ہوئی تو عجیب بات کہی جس کو میں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ اس نے کہا وہ کھلاتا تو ہمیشہ برتن ہی میں ہے، لیکن آج کل ذرا انبن چل رہی ہے۔ وہ کھلاتا تو ہمیشہ برتن ہی میں ہے، لیکن آج کل ذرا انبن چل رہی ہے، اور ہاں کریم اتنا ہے بھوکا کبھی نہیں سلاتا۔ وہ کریم اتنا ہے بھوکا کبھی نہیں سلاتا۔ دیکھو پیارے طلبہ عزیز، جب اللہ تعالیٰ کی معرفت بھری باتیں کہیں سے بھی سننے کو ملتی ہیں، کہیں بھی پڑھنے کو ملتی ہیں تو آدمی کا دل ہرا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ دنیا بنائی اس طرح سے، اس کو ڈیولپ اس طرح سے کیا ہے، ہم لوگوں کا مزاج ایسے بنا ہے۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صلاح کی صحبت اختیار کرو، اور اتنا ان کے ساتھ رہو، اتنا ان کے ساتھ رہو کہ ان کے جیسے بن جاؤ۔ اللہ جانتے ہیں، گویا اللہ فرما رہے ہیں میرے بندو میں نے تمہیں ایسا بنایا ہے کہ تم صحبت کا اثر قبول کرتے ہو۔ ایک بچہ زندگی بھر گالی نہ دے ممکن ہے، گالی دینے والی صحبت میں رہے اور گالی نہ دے یہ ناممکن ہے۔ ایک بچہ زندگی بھر پان بیڑی تمباکو گٹکا نہ کھائے ممکن ہے، لیکن ایسے ماحول میں رہے اور پھر ایک بار بھی نہ کھائے ناممکن ہے۔ صحبت کا اثر پڑتا ہے، ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں خالق ہوں، مالک ہوں، کہ تمہاری صحبت تمہارے اندر صحبت کا اثر منتقل ہوتا ہے، تو تم صلحاء کی صحبت اختیار کرو تاکہ ان کی صحبت کا پاکیزہ اثر منتقل ہو۔
لیکن ہم نے صلحاء کی صحبت تو اختیار نہیں کی، البتہ موبائل کی صحبت ضرور اختیار کر لی، موبائل کی صحبت ضرور اختیار کر لی۔ اور موبائل میں کیا کچھ خرافات ہیں، کیا کچھ بگاڑ ہے، شاید مجھ سے زیادہ آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیں، بری صحبتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، جی صلحاء کی صحبت اختیار کریں، بڑوں کا ادب احترام کریں، ماں باپ کا وقار رکھیں اور ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، اپنے اساتذہ کی دعائیں لیں۔ بستی کے اندر کوئی صاحب نسبت بزرگ رہتا ہے، اس کے پاس حاضری دیں، عصر کے بعد اجازت لے کر ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھیں، پھر دیکھیے انشاءاللہ زندگی میں کیسا رنگ آتا ہے، تو عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کیا حکم ہے؟ دعا کریں، تھوڑا سا پانی پلائیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اچھے اللہ راضی ہو جائیے، سوہنے اللہ راضی ہو جائیے، پیارے ربا راضی ہو جائیے، پیارے ربا راضی ہو جائیے۔ اللہ جی زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں، آپ ناراض ہو گئے ہیں، اللہ آپ راضی ہو جائیے۔ یا اللہ حکومتوں کی سختیاں اور قانونوں کی سختیاں اور ظلم کا عام ہونا یہ بتا رہا ہے، آپ ناراض ہو گئے ہیں، اللہ جی آپ راضی ہو جائیے۔ آپ امت کو ایک محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفتوں کا خیال ہے، اپنے دل کا میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ اللہ جی بس ایک نظر محبت کی امت پہ ڈال دیجئے، ایک نظر محبت کی ڈال دیجئے، امت کی بگڑی بن جائے گی، امت کے حالات سنور جائیں گے، امت کا مستقبل سنور جائے گا، حال بن جائے گا۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس ادارے میں جہاں 6 بچے آج حافظ قرآن بنے، پیارے اللہ جگہ جگہ پر اداروں کے اندر سالانہ اختتامی جلسے ہو رہے ہیں، بچوں کی حفظ کی تکمیل ہو رہی ہے، درجہ عالمیت کی تکمیل ہو رہی ہے۔ میرے پیارے اللہ ادارے رات و دن شب و روز محنت کر کے ان بچوں کو تیار کر کے امت کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن میرے پیارے اللہ ہزاروں کی تعداد میں علماء اور حفاظ ہر سال تیار ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی مسجد کو امام کے لیے اور کسی ادارے کو متوسط درجے کی کتابیں پڑھانے کے لیے کسی لائق استاذ کی ضرورت ہو، اعلان و اشتہار کر کے تھکتے ہیں، نہیں ملتا۔ اللہ ان کو کون کھا جاتا ہے، زمین نگل جاتی ہے یا آسمان اچک لیتا ہے؟ یا اللہ کیوں نہیں ملتے؟ سارے کے سارے بچے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، دنیا کے کاروبار سے وابستہ ہو جاتے ہیں، رنگ ڈھنگ بدل دیتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ ان بچوں کے اندر صالح انقلاب پیدا فرما دیجئے، دین کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ چادر کس کے، کمر کس کے ان کو دین کی خدمت میں پیارے اللہ قبول فرما لیجئے، ان کو لگا لیجئے، یا اللہ ان کو وابستہ فرما دیجئے۔ یا اللہ اساتذہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ماں باپ کی امیدوں سے بڑھ کر بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ یہی وہ معصوم بچے ہیں کہ اللہ کئی دفعہ جب ماں باپ ان بچوں کو لے کر آتے ہیں مدرسے میں داخلے کے دن پہلے دن بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو ایک ٹھکانے لگا دیا۔ اور پیارے اللہ ایک دن ایسا بھی آتا ہے بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں،
3 سال میں 2.5 سال میں فارغ ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ باپ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، اور جب بچے کی اختتامی دعا ہوتی ہے وہ بچہ سوچتا ہے جو باپ مجھے لے کر آیا تھا آج وہ لینے نہیں آیا، کاش کہ وہ آج حاضر ہوتے، ان کی روح کتنی خوش ہوتی، ان کا دل کتنا خوش ہوتا، ماں کا دل کتنا خوش ہوتا۔ لیکن آج ہر بچے کو کوئی نہ کوئی باپ اپنے سینے سے لگائے گا، اس کے ہاتھ چومے گا، اس کے پیشانی چومے گا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو گاڑی میں بٹھا کر چند دنوں کے لیے گھر پہ لے کے جائے گا۔ لیکن آج میرے والد جو مجھے داخلہ کروانے آئے تھے وہ تو کہ اللہ کی رحمت میں چلے گئے، آج مجھے کون اٹھائے گا، آج مجھے کون بٹھا کے لے کے جائے گا، آج کون میری پیشانی کو بوسہ دے گا۔ کاش میرے ابا میری تکمیل کا منظر دیکھتے، میری دستار فضیلت کو لپیٹنے کا منظر دیکھتے، مجھے جو سند فراغت ملی ہے کاش کو اس کو ملتے ہوئے دیکھتے، میرے باپ کی روح کتنی خوش ہوتی۔ میرے پیارے اللہ، اس ٹوٹے ہوئے دل والے بچے کا واسطہ میرے پیارے اللہ آپ امت کی بگڑی بنا دیجئے۔ کتنے معصوم بچے ان اداروں کے اندر ایسے ہوتے ہیں، کسی کی ماں نہیں ہوتی، کسی کے باپ نہیں ہوتے، کسی کے دونوں نہیں ہوتے، اور کسی کے دونوں ہیں تو کسی کام کے نہیں ہوتے، غافل ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ یہی یتیم بچہ عصر کے بعد جو بچوں کا انفرادی وقت ہوتا ہے، کھیل تفریح کا وقت ہوتا ہے، مدرسے کے دروازے پہ کھڑے کھڑے باہر کا منظر دیکھتا رہتا ہے، اتنے میں کوئی کار آتی ہے، ایک شخص اس میں سے نکلتا ہے، ڈکی کھول کر اس میں سے بڑا سا بیگ نکال کر مدرسے کے دروازے پر آتا ہے، اور اسی یتیم بچے سے پوچھتا ہے بیٹا اس نام کا، اس بستی کا ایک بچہ یہاں حفظ میں پڑھتا ہے، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ وہ بچہ کہتا ہے جی انکل میں جانتا ہوں، وہ میری کلاس کے ساتھی ہیں، میں ان کے ساتھ پڑھتا ہوں، کہ بیٹا ذرا جلدی سے ان کو بلا کے لاؤ، ایمرجنسی میں مجھے کہیں آگے جانا ہے، ان کو کچھ چیز میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ بچہ جاتا ہے، اپنے ساتھی کو بلا کے لاتا ہے، باپ اپنے بچے کو آتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کا دل ہرا ہو جاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، پیشانی چومتا ہے، سر پہ ہاتھ پھراتا ہے، پھر کہتا ہے بیٹا تمہاری امی نے 5 جوڑی کپڑے دھو کر پریس کر کے تمہارے لیے بھیجے ہیں اس بیگ کے اندر، اور 8 دن کا ناشتے کا سامان ہے، اور آج کا گرم ٹفن بھی اس کے اندر موجود ہے، بیٹا انجوائے کرو، محنت سے محبت سے پڑھو، اور لو یہ 1000 روپے جیب میں رکھو، کبھی ضرورت پڑے تو استعمال کرنا، ختم ہو جائیں تو استاد کے فون سے فون کر دینا، میں پھر دینے آ جاؤں گا۔ وہ یتیم بچہ اس منظر کو دور سے دیکھتا ہے اور باپ کی باتوں کو سنتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کاش میرے ابا ہوتے، وہ بھی میرے لیے بیگ لے کر آتے، کاش میری اماں ہوتی، وہ بھی میرے کپڑے دھو کر پریس کر کے بھیجتی، وہ بھی ہفتے کا ناشتہ میرے لیے بھیجتی، لیکن نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے۔ جب اس بچے سے برداشت نہیں ہوتا، وہ اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو لے کر وضو خانے میں چلا جاتا ہے اور ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی آنسو بہا دیتا ہے، نالی کے راستے بہا دیتا ہے اور اپنے آنسوؤں کو چھپا لیتا ہے۔ کوئی مجھے بزدل نہ کہے، کوئی مجھے رونے والا نہ کہے، اپنے آنسوؤں کو چھپا لیتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، اس یتیم بچے کے بہتے ہوئے قیمتی آنسوؤں کا واسطہ اللہ امت کی بگڑی بنا دیجئے، اللہ امت کی بگڑی بنا دیجئے۔ یا اللہ یہ امت کے امیر لوگ، یہ امت کے سیٹھ لوگ، یہ امت کے خیرخواہ لوگ جو اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جی ان کو یہ توفیق عطا فرمائیے کہ جب جلسہ ہونے والا ہو، جب بچوں کی تکمیل ہونے والی ہو، تو یہ محتم صاحب سے پہلے سے آ کے ملیں اور پوچھیں کوئی بچہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی تکمیل کے موقع پر اس کے ماں باپ نہ آنے والے ہوں، کوئی بچہ ایسا تو نہیں ہے جس کے ماں باپ دنیا سے فوت ہو چکے ہوں، پلیز مجھے بتاؤ، میں اس بچے کے نئے کپڑے سلوا کے لانا چاہتا ہوں، میں اس بچے کے لیے شیروانی اور اس کے لیے جیکٹ سلوانا چاہتا ہوں، اس کے لیے جوتے لا کے دوں گا، اور جب وہ بچہ تکمیل کرے گا اس کی دعا ہوگی، میں اس کو سب سے پہلے سینے سے لگاؤں گا، میں اپنی گاڑی میں بٹھا کر ایک دن کے لیے اپنے گھر مہمان بناؤں گا، میرے گھر کی بوڑھی عورتیں اس کے سر پر دست شفقت پھیریں گی، اس دن اس کو ماں باپ یاد نہیں آئیں گے، اس کا غم دور ہو جائے گا، اور میں اس کو انعام دوں گا، میں اس کی جیب میں لفافہ رکھوں گا۔ محترم صاحب مجھے بتائیے ایسے کتنے بچے ہیں، ایسے کون بچے ہیں؟ میرے پیارے اللہ، اگر یہ عمل آپ کو پسند ہو، اللہ امت کے سیٹھوں کو اور امت کے امیروں کو الہام کر دیجیے وہ ایسا کام کر گزریں۔ میرے پیارے اللہ، اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اس ادارے میں جھاڑو دینے والوں کو بھی صاحب نسبت بنا، مطبخ میں کام کرنے والوں کو بھی صاحب نسبت بنا۔ یا اللہ جو اس ادارے پر ایک ایک پیسہ خرچ کرتے ہیں، یا اللہ ان کو قبول فرما۔ یا اللہ جو اس ادارے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ جو اس ادارے سے اپنی وفاداری کا دم بھرتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما۔
میرے پیارے اللہ اس ادارے کے جو بانی مبانی یا اللہ جو پڑوس کے قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں اللہ ان کی قبر پر رحمتیں نازل فرما، ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ یہ بات ان پر ظاہر فرما دیجئے کہ آج آپ کے لیے سالانہ جلسے میں دعائیں مغفرت ہو رہی ہیں، رفع درجات کی دعائیں ہو رہی ہیں، تمہارے درجے کو بڑھایا جاتا ہے، تمہارے درجے کو بڑھایا جاتا ہے، اس لیے کہ آج آپ کے قائم کیے ہوئے، آپ کے لگائے ہوئے شجر میں، آپ کے قائم کیے ادارے میں 6 بچے حافظ قرآن ہو کے نکل رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ مرحوم کی جو اولاد کام کر رہی ہے میرے پیارے اللہ ان کو پختہ کار بنا یا اللہ ان کو تجربے کار بنا یا اللہ محبتوں کے ساتھ آگے لے کر چلنے والا بنا یا اللہ ان کی طرف لوگوں کے دست تعاون کو دراز فرما یا اللہ ان لوگوں کا مال قبول فرما جن کے مال اور اعمال آپ کو دونوں اچھے لگتے ہیں یا اللہ ان کے ہاتھوں کو ادارے کے تعاون کے لیے قبول فرما۔ میرے پیارے اللہ اس مجمع کے اندر نہ جانے کیسے کیسے دکھیارے، نہ جانے کیسے کیسے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں میرے پیارے اللہ، بہت سی تکلیفیں تو ایسی ہیں مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے، دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے، اللہ سب کے دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ میرے پیارے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا یا اللہ جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا گود اولاد سے خالی ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بیٹے بھی عطا فرما اور بیٹی بھی عطا فرما، جن کے بچے بچیاں جوان ہو چکے عمر کو پہنچ چکے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کے فریضے ادا کرنا آسان فرما، ان کو نیک صالح رشتے جوڑے عطا فرما، جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا میاں بیوی میں آج تک محبت قائم نہ ہو سکی یا اللہ سچی محبت قائم فرما۔ میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔